اچھا یہ جو بریک اپس ہو جاتے ہیں اب یہ تو بڑا ایک نارمل بیہیویئر ہے نا, مطلب ہو گئے اس ایج میں تو نہیں پتہ چلتا, محبت بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے اور نفرت بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے, اور شاید چھوٹی سی کسی بات پہ کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے, تو یہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر کریٹ کر دیتا ہے بچوں میں, یہ نوجوانوں میں, اور وہ آپ کو آ کے کیا مطلب کس طرح کا پھر ان کا بیہیویئر ہوتا ہے, اور وہ جو پہلے فلموں میں دکھاتے تھے میں ہاتھ کاٹ لوں گا, میں یہ کر لوں گا, آج بھی ایسے کرتے ہیں نوجوان؟ بالکل یاسر, یہ چیز بہت زیادہ اڈلٹس کو اڈولسنٹ ایئرس میں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. میرے پاس آتے ہیں کلائنٹس ایڈکشن کے ساتھ آتے ہیں کہ اچھا وہ 5 سال کا بریک اپ تھا, وہ ریلیشن شپ کب اسٹارٹ ہوا تھا, جب میں اسکول لائف میں تھا, ہائی اسکول میں تھا, وہاں سے ریلیشن شپ اسٹارٹ ہوا, پھر میری پارٹنر نے مجھے چیٹ کیا اینڈ دین اس کے بعد میں ایڈکشن میں, اب تب سے ایڈکشن ہے, ڈرگ ایڈکشن یا الکوہول ایڈکشن اس ٹائپ کی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ٹائپس کی ایڈکشنز ہوتی ہیں, اس چیزوں میں پڑ جاتے ہیں ایڈلٹس. اینڈ آئی تھنک وہاں پہ جو ہے نا تھیراپی ہی کام آ سکتی ہے, بیکاز اگر اس چیز کو ایڈریس کر کے ہیل نہیں کریں گے تو وہ چیز بڑھتی جائے گی, وہ آپ کے اڈلٹہڈ میں جا کے ہمیشہ ساتھ رہے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس چیز کو ایڈریس کرنا, اس کو ہیل کرنا بہت ضروری ہے. اب یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے, ایک پرسن ہے وہ ایڈکشن میں چلا جاتا ہے یا ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں لوگ, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے یا انزائٹی میں چلا جاتا ہے. کیونکہ وہ جو ایک بریک اپ ہے نا وہ ایک سمٹم ہے, وہ جسٹ ایک ایسی چیز ہوئی ہے جس نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی لائف میں آپ کے اندر ایک وونڈنگ ہے جو کہ ہیل ہونے والی ہے, اور جو وہ بچپن سے آ رہی ہے وونڈنگ. اب آپ نے کہا کہ بچے جو ہوتے ہیں اس ٹائم پہ 5 ایئرز یا 10 ایئرز کی ایج میں ان کو نہیں یاد ہوتا کہ ہماری لائف میں کیا ہوا تھا. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں, ہم فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی ہے یا ایک ورکنگ اسپیس ہے, اس میں اڈلٹس ہیں, ملینیلز ہیں یا جینزیز ہیں, وہ سب. یہ پہلے اس کو ڈسکرائب کر دیں, بہت سارے لوگ کنفیوز ہوں گے. شیور. ملینین کو اور جینزی کو. ملینیلز میرے والی جنریشن ہے, یہ 91 ٹو آئی تھنک 2000 کے جو عرصے میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے وہ ملینیلز ہیں, اور اس کے بعد 2000 ٹو آئی ڈونٹ نو لائک واٹ ایج, بٹ دا ایج گروپ از کے جو ابھی ٹین ایج ہیں دوز آر جینزیز. تو ہم جو 80s والے ہیں وہ پھر کیا ہیں؟ آپ آئی تھنک آپ میرے خیال سے جین ایکس ہیں. اچھا, یس. اوکے, تو ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ جنزی ملینیل اور جینزی کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, چلیں. جو آج کل کی یوتھ ہے, لائک جو ٹین ایج ہیں وہ جینزیز ہیں, اور جو اڈلٹس ہیں وہ ملینیلز ہیں. دیٹس ہاؤ آئی ڈسکرائب اٹ. وہ ایئرز وغیرہ مجھے نا ڈیجٹس نہیں یاد رہتے ہیں, دیٹس مائی پرابلم. کلیئر ہو گیا. اصل میں وہ ٹرم آپ نے یوز کی تو مجھے لگا سننے والے جو ہیں وہ کہیں کنفیوز نہ ہوتے رہیں, یہ پتہ نہیں کوئی ایلینز ہیں ہم میں سے نہیں ہیں. اچھا صحیح. تو میں کہاں پہ تھی, ہاں آپ نے کہا کہ لائک ایک میں ایگزامپل دے رہی تھی کہ ایک کو ورکنگ اسپیس میں یا ایک یونیورسٹی میں لائک بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ بہت سارے وہ جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ ایک ڈفرینٹ چائلڈہڈ لے کے آئے ہوئے ہیں, اپنے ڈفرینٹ بیگیج کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اب اگر ایک اڈلٹ ہے, لیٹ سے ایک بوائے ہے, وہ اگر ایک ڈس فنکشنل فیملی سے آیا ہوا ہے, وہ جب چھوٹا تھا تو اس کے پیرنٹس کی سپریشن ہو گئی تھی, ڈیورس ہو گئی تھی, تو وہ سنگل پیرنٹ کے ساتھ رہا ہے. اب اس طرح کے ایشوز ہوں گے, اس کے اندر ایک ابینڈنمنٹ وونڈ ہوگا. جیسے میں اس کو اردو میں کیسے ٹرانسلیٹ کروں, ابینڈنمنٹ وونڈ یعنی کہ جب آپ کا کوئی سگنیفیکنٹ ادر چھوڑ جاتا ہے نا پیرنٹس میں سے, جب آپ بچے ہوتے ہیں. اچھا. تو وہ جو ایک اندر ٹراما کریٹ ہوتا ہے وہ ابینڈنمنٹ کا کریٹ ہوتا ہے. اب ہم جب بڑے وہی جب بچہ بڑا ہوا ہے اور اب یونیورسٹی میں آیا ہے یا پروفیشنل لائف میں ہے, تو وہ اس طرح کے ریلیشن شپس اٹریکٹ کرے, مینیفیسٹ کرے اپنی لائف میں کہ اس کو بار بار ابینڈنمنٹ ملے, تاکہ اس کا وہ جو بلیف بنا ہوا ہے بچپن سے کہ سب مجھے چھوڑ جاتے ہیں وہ پورا ہوتا رہے. یہ سب کانشیسلی ہو رہا ہے. اب اس سب کانشیس کو جب تک کانشیس میں نہیں لے کے آئے گا, سیلف اویئرنیس میں نہیں لے کے آئے گا. تو نمل یہ جو لوگ ملٹیپل ریلیشنز میں چلے جاتے ہیں پھر وہ یہی ٹائپ ہوتی ہے یا یہ کوئی اور ٹائپ ہے؟ مطلب لائک آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ ہیبیچول ہوتے ہیں, ریلیشن شپ میں ہونا کوئی خاص طور پہ اس ایج میں جس کو آپ ایڈریس کر رہی ہیں, چلیں ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیس یہ جو بریک اپ آپ کے پاس کیسز آتے ہیں اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہوگا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور وہ کسی اور کے ساتھ افیئر میں ہے یا میرے علاوہ بھی, ٹھیک ہے, اور وہ ایک شاید چین ہو, تو وہ پھر ایک وہ فلفلمنٹ
کیوں نہیں ہوتی؟ مطلب انسان چلتا ہی چلا جاتا ہے، عادی ہوتا ہے، یا یہ ویسے بس ایج فیکٹر ہے؟ کوپنگ سٹائل یاسر، جو کہ میں نے کہا نا کہ جو بچپن سے ہمارے کوپنگ سٹائل جو بنتے ہیں اس کو ہم پیٹرنز بن جاتے ہیں کہ اگر میں نے ایک پرسن کے ساتھ، اس کا یہ بلیف بن جاتا ہے کہ اگر میں نے ایک پرسن کے ساتھ اٹیچ رہا تو یہ مجھے چھوڑ گیا تو کیا ہوگا، تو لیٹس انسیکیورٹی ہوتی ہے. انسیکیورٹی، ایگزیکٹلی. تو یہ کوئی ہیبٹ یا وہ انجوائے نہیں کر رہا ہوتا اس چیز کو، وہ اپنی اٹیچمنٹ کو ایک جگہ پہ نہیں اٹیچ کرنا چاہتا، فیئر کی وجہ سے، فیئر آف ابینڈنمنٹ کی وجہ سے، کہ یا وہ اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے کہ یہ پرسن مجھے چھوڑ گیا تو کیا ہوگا، تو چلو میں یا سارٹ آف بیک اپ پلان لے کے چل رہا بیک اپ پلان یو کین سے، ہاں لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو اچھا، اب ہم کیونکہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے ہم صرف میل کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو یہ تو ایکولی ایسے ہی ہوتا ہوگا فیمیل میں بھی اور میل میں؟ جی بالکل ایکولی ہوتا ہے.